السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور کیسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ جواب یہ ہے کہ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے، یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کا واحد ذریعہ ہے، جو انسان کی تمام مشکلات کا حل اور ہر حالت میں اس کی پناہ گاہ ہے اور ہر غم و فکر میں اس کا غم گسار ہے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف نے ہر دور میں مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھانے کی پوری کوشش فرمائی ہے۔ جب بھی اسلاف سے توحید کے متعلق سوالات کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے مخالفین کے حالات کے اعتبار سے ان کے دل میں ایسی مثالیں ڈالیں جو بیان کرنے کے بعد بہت ہی مؤثر ثابت ہوئی اور ہدایت کا ذریعہ بنی۔ اس طرح کے واقعات تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں چند نمونے کے طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ دہریوں کے خلاف آپ ننگی تلوار تھے۔ ادھر یہ لوگ آپ کو فرصت کا موقع پا کر قتل کرنے کے در پہ رہتے تھے۔ ایک دن دہریہ لوگ تلوار تان کر جماعت کی شکل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ دھمکے اور وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، میں اس وقت ایک بڑی سوچ میں ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ایک بہت بڑی کشتی جس میں طرح طرح کا تجارتی سامان ہے، مگر نہ کوئی اس کا نگہبان ہے، نہ چلانے والا ہے، مگر اس کے باوجود برابر آ رہی ہے اور بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی پھاڑتی گزر جاتی ہے، رکنے کی جگہ پر رک جاتی ہے اور چلنے کی جگہ پر چلتی رہتی ہے، نہ کوئی ملاح ہے نہ منتظم۔ سوال کرنے والے دہریوں نے کہا کہ آپ کس سوچ میں پڑ گئے ہیں؟ کوئی عقل مند انسان ایسی بات کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی نظام کے بغیر طوفانی سمندری میں آ جائے اور کوئی اس کا نگہبان اور چلانے والا نہ ہو؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ افسوس تمہاری عقلوں پر کہ ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے، لیکن یہ ساری دنیا، آسمان و زمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے اپنے کام پر لگی رہیں اور اس کا مالک اور حاکم کوئی نہ ہو۔ یہ جواب سن کر وہ لاجواب ہو گئے اور حق کو معلوم کر کے اسلام لائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا ہونا، لب و لہجہ کا الگ ہونا ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ شہتوت درخت کے سب پتے ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی ذائقے کے ہوتے ہیں۔ کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائے، بکریاں اور ہرن وغیرہ سب اس کو چاٹتے اور کھاتے ہیں، چگتے ہیں، چرتے ہیں۔ اسی کو کھا کر کیڑے سے ریشم نکلتا ہے، شہد کی مکھی شہد دیتی ہے، ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے، گائے بکریاں اسے کھا کر مینگنیاں دیتی ہے۔ کیا یہ اس امر کی صاف دلیل نہیں ہے کہ ایک ہی پتے میں مختلف خواص پیدا کرنے والا کوئی ہے اور اسی کو ہم اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں اور وہی موجد اور صانع ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سنو، یہاں ایک نہایت مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، نہ کوئی راستہ ہے، بلکہ سوراخ تک نہیں، باہر سے چاندنی کی طرح
چمک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے، اور اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے بالکل بند ہے، ہوا تک اس میں نہیں جا سکتی ہے۔ اچانک اس کی ایک دیوار گرتی ہے اور ایک جاندار آنکھوں والا، کانوں والا، بولتا چلاتا، خوبصورت شکل والا، پیاری بولی والا، چلتا پھرتا نکل آتا ہے۔ بتاؤ اس بند اور محفوظ مکان میں اسے پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں؟ وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالا تر اور اس کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ انڈے کو دیکھو جو ہر طرف سے بند ہے، پھر اس کی سفید زردی سے پروردگار خالق یکتا جاندار بچہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہی دلیل ہے خدا کے وجود پر اور اس کی توحید پر۔ عالم اسلام اور اہل بیت کی مشہور شخصیت حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک زندیق ملحد آیا اور صانع و خالق کا انکار کرنے لگا۔ امام نے اس کو سمجھانے کی غرض سے سوال کیا، تم نے کبھی سمندر کا سفر کشتی پر کیا ہے؟ اس نے جواباً کہا، جی ہاں۔ پھر امام نے پوچھا کہ کیا تو نے سمندر کے خوفناک حالات کا کبھی بھی مشاہدہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر امام نے فرمایا، کیسے؟ ذرا تفصیل تو بتائیں۔ اس شخص نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ایک دن سمندری سفر کے دوران سخت خوف زدہ طوفانی ہوا چل پڑی، جس کے نتیجے میں کشتی بھی ٹوٹ گئی اور ملاح بھی ڈوب کر مر گئے۔ میں نے ٹوٹی ہوئی کشتی میں سے ایک تختہ کو پکڑا، لیکن بالآخر سمندری موجوں کی وجہ سے وہ تختہ بھی مجھ سے چھوٹ گیا۔ بالآخر سمندری موجوں نے مجھے کنارے تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے تو سمندری سفر کے دوران پانی سے گزرنے کے لیے کشتی پر اعتماد کر کے سوار ہوا اور ساتھ ساتھ ملاح پر بھی اعتماد کیا، لیکن جب یہ دونوں ختم ہو گئے تو کشتی کے ایک تختہ پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو نے اس پر اعتماد کیا۔ یہ جب سارے کے سارے ختم ہوئے تو تو نے اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے تیار کر لیا۔ اس پر حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کے بعد سلامتی کی تمنا کی؟ کہا، جی ہاں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس دردناک حالت میں سلامتی کی امید کس سے رکھی؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اس پر حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس خوفناک حالت میں تو نے جس سے سلامتی کی امید رکھی، یہی ہے وہ صانع و خالق جس نے تجھے غرق ہونے سے بچایا۔ یہ سن کر وہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ واہ، کیا ہی سمجھانے کا انداز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار وجود باری تعالیٰ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لڑکا پیدا ہو، لیکن اس کے برعکس لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات والدین کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ لڑکی پیدا ہو، لیکن اس کے برعکس لڑکا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو والدین کی خواہش کی تکمیل میں مانع ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ وہی ذات ہے جس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ کسی دیہاتی سے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ زمین پر پڑی ہوئی مینگنیاں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ زمین پر پاؤں کے نشانات سے کسی آدمی کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے، لید سے گدھے کا پتہ چلتا ہے، تو کیا برجوں والا آسمان اور راستوں والی زمین اور موج مارنے والے سمندر اللہ تعالی باریک بین اور خبردار کے وجود پر اور توحید پر دلیل نہیں بن سکتی ہے؟ افسوس، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی ذات کے جھٹلانے پر لوگ کیسی دلیری کر جاتے ہیں، حالانکہ ہر چیز اس پروردگار کی ہستی اور وحدہ لا شریک ہونے پر گواہ ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔